کوئی دنیا کا نچیا گویا یا کوئی پیشاور مقرر دھوکہ دے بھی جائے تو ناکامی سے مت تصور کرو. ارے آسمان کے فرشتے اس محفل کو حسرت سے تکا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کانوں کو لذت مل جاتی ہے اچھی آوازیں سن کے, گھنگرج تقریریں لطیفے سن کے تھوڑی دیر ہم ہنس لیتے ہیں, مسکرا لیتے ہیں. بڑی اچھی تقریر ہوئی, مولانا نے بڑے لطیفے سنائے, ہنسا ہنسا کے انہوں نے پوری محفل کو لوٹ پوٹ کر دیا. کوئی کہتا ہے محرم کی مجالس میں انہوں نے رلا رلا کے آنسو بہا دیے, پبلک کے آنسو نکل آئے. ارے نادان, میں آنسو تو سچے جب سمجھوں کہ تم محفل میں آنسو بہا کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا بن جا, تب جانوں گا ہاں کربلا والوں سے تیری محبت. عید میلاد النبی ہے, یہ نہ ہماری وجہ سے کامیاب ہوگا نہ کسی گویے کی وجہ سے کامیاب ہوگا. یہ کامیاب تو اسی وقت سے ہو گیا جب سجانے والوں نے مصطفیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ کیا. میں اپنا بیان شروع کرنے سے قبل گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات ہماری جماعت کے مشہور اسٹیج کی زینت بننے والے لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں, وہ حضرات یہاں سے بخوشی جا سکتے ہیں. کمیٹی والے اگر اسے اپنے جلسے کی ناکامی سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ان کی غلط فہمی ہے. کہاں ابھی تک ہو, ہماری اور آپ کی سوچ اور فکر کی سطح اتنی گر چکی ہے کہ ہم اگر کسی گویے کی دھوکہ دھڑی کی وجہ سے ہمارا ممبر خالی نظر آتا ہے تو کمیٹی والوں کو کوسنے لگتے ہیں. آپ سے چندہ لیتے ہیں, آپ سے انتظام و انصرام کرتے ہیں, تو اس لیے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو جائے گی, ان کی شان و عظمت کا بیان ہوگا تو ہمارے لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ مدنی انقلاب پیدا ہوگا. اور اگر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن حق بات کہنا آج ممبروں کی ضرورت بن گئی. یہ حضرات اہل علم تشریف فرمائیں. میں کوئی پہلے بتا دوں, میں کوئی پیشاور مقرر نہیں ہوں. آپ اگر میری باتیں اچھی لگے اور عمل کرنے کے ارادے سے سننا چاہتے ہیں تو آپ کا استقبال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حسن نیت کے ساتھ میں کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا. آپ سے چندہ لیتے ہیں, آپ سے انتظام و انصرام کرتے ہیں, تو اس لیے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو جائے گی, ان کی شان و عظمت کا بیان ہوگا تو ہمارے لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ مدنی انقلاب پیدا ہوگا. اور اگر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن حق بات کہنا آج ممبروں کی ضرورت بن گئی. یہ حضرات اہل علم تشریف فرمائیں. میں کوئی پہلے بتا دوں, میں کوئی پیشاور مقرر نہیں ہوں. آپ اگر میری باتیں اچھی لگے اور عمل کرنے کے ارادے سے سننا چاہتے ہیں تو آپ کا استقبال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حسن نیت کے ساتھ میں کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کمیٹی والوں یاد رکھو, چاہے کسی بھی جلسے کی کمیٹی ہو, کسی پیشاور کی وجہ سے اپنے جلسے کو خلاف مت سمجھا کرو. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی محفل ہے. اگر کوئی دنیا کا نچیا گویا یا کوئی پیشاور مقرر دھوکہ دے بھی جائے تو ناکامی سے مت تصور کرو. ارے آسمان کے فرشتے اس محفل کو حسرت سے تکا کرتے ہیں, اور ایسی محفلوں میں اپنے نورانی پروں کا سایہ کر کے مدینے سے کامیابی اور مقبولیت کی سند دیا. کہاں ذہن و دماغ ہے ہمارا؟
ساری چڑیاں ہماری ساری کھیتی چک گئیں اور ہم ہیں کہ ابھی تک دانے ڈھونڈ رہے ہیں. بے شک کیا ہو گیا ہے ہمیں حال؟ مسافروں روش کارواں بدل ڈال، حالات منہ چلا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ صرف اپنے ذہن و دماغ کی عیاشی کا سامان مہیا کر. بے شک ہمارا اور آپ کا کیا؟ تھوڑی دیر کانوں کو لذت مل جاتی ہے اچھی آوازیں سن کے، گھنگرج تقریریں لطیفے سن کے تھوڑی دیر ہم ہنس لیتے ہیں، مسکرا لیتے ہیں. بڑی اچھی تقریر ہوئی، مولانا نے بڑے لطیفے سنائے، ہنسا ہنسا کے انہوں نے پوری محفل کو لوٹ پوٹ کر دیا. کوئی کہتا ہے محرم کی مجالس میں انہوں نے رلا رلا کے آنسو بہا دیے، پبلک کے آنسو نکل آئے. ارے نادان، میں آنسو تو سچے جب سمجھوں کہ تم محفل میں آنسو بہا کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا بن جا، تب جانوں گا ہاں کربلا والوں سے تیری محبت. بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب، سبحان اللہ. خالی آنسو بہا کے تھوڑی دیر ہو گیا، بہت ارے صاحب آنسو نکلا، رلا دیا مولانا نے. لیکن رلانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف ہمیں آج موٹیویشنل اسپیکر سمجھ میں آ رہے ہیں، ہمیں ہمارے جذبات سے کھیلنے والے سمجھ میں آ رہے ہیں. کہیں کوئی نعتخوانی کے نام پر، کہیں کوئی خطابت کے نام پر صرف ہمارا استحصال کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو دیکھ کے کچھ نہیں جانا، ہمیں مل کیا رہا. مجھے ہمارے عرفان بھائی نے بتایا کہ سیتل میں پہلی ربیع النور سے لے کے آج تک لگاتار ایک کے بعد دوسرے چوراہے اور محلے پہ پروگرام ہو رہے ہیں. مولانا اشاعت صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ حضرت یہاں لگاتار پروگرام ہوتے ہیں، ہر محلے میں ہوتے ہیں. بڑا خوشی ہوئی، لیکن خوشی دوبالا جب ہوگی کہ ایک محلے کا پروگرام ہو اور جب دوسرے محلے کی باری آئے تو پہلے محلے والے مصطفیٰ کے سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھلنے والے بن گئے ہو، اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر چکے ہو کہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو سارے لوگ اگر اچھی نیت سے سننا چاہتے ہیں، میری تقریر بہت اچھی نہیں ہوگی، لیکن باتیں جو مدینے والے کی ہوں گی وہ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، میں یقین سے جانتا ہوں وہ باتیں بڑی اچھی ہوں گی. سبحان اللہ. اس لیے اللہ و رسول کی باتیں ہیں، ان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی؟ ہم نکتہ آفرینیاں کریں، ہم جھوٹ سچ بولیں، موضوع روایتیں پیش کر کے آپ کو طرح طرح سے نکات آفرینی کر کے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دام تزویر میں تو پھنسا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں ہمیں بھی منہ دکھانا پڑے گا. اس وقت ہماری ذمہ داری کے بارے میں جب پوچھا جائے گا، مصطفیٰ نے ہمیں سب کو بتا دیا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگہبان ہے اور اس سے قیامت میں نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے. بے شک حق ہے. علماء ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اور عوام ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں کہ آپ صرف کہہ دو نہیں صاحب عالم لوگ ہی ذمہ دار ہیں، ہم تو صرف بری ذمہ نہیں. آپ کا جو دائرہ کار ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ان کا دائرہ بڑا ہوا ہے، یہ ائمہ علماء ہیں، خطبہ ہیں، یہ اہل علم و دانش ہے، ان کا دائرہ بڑا ہے، ذمہ داری بڑی ہے، ان کی عظمت بڑی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جی اپنی اپنی ذمہ داریاں اگر ہم سب نبھانے لگے تو ہمارا معاشرہ مدنی معاشرے میں ڈھلنے میں دیر نہیں لگے. بے شک آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ. تو تیار ہے؟ سن کے کچھ عمل بھی کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بابا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا محمد و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب تحسین نیت کا، نیت کو اچھا کرنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے میں یہ بھی سنا دوں تاکہ آپ آئندہ بھی اس بات کو یاد رکھیں اور ہر اچھے کام میں اپنی نیت کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں ہمارے کام ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ مسلک و مذہب دیا ہے کہ جس میں ہمیں ہمارے بزرگوں نے وہ راستہ بتایا ہے کہ ایک قدم بھی چلو گے تو اس راستے پر بہاریں ہی بہاریں نظر آئیں گے۔ یہ بزرگوں کا راستہ ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایسا پیارا راستہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے بے حمدہی تعالیٰ پابند ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن تھوڑا سا ہمارے چراغ کی لو کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس میں تھوڑا سا گرد و غبار آ گیا ہے، اب راکھ بڑھ گئی ہے، راکھ کو جھاڑ کے نئے سرے سے اسے تیل میں ڈبو کے عشق رسول کے چراغ کی لو کو تیز کر کے تو دیکھو بریلی والا بھی ساتھ میں ہوگا اور اجمیر والا بھی ساتھ میں ہوگا، بغداد والا بھی ساتھ میں ہوگا، اور جب یہ سب ساتھ میں ہوں گے تو مدینے والا ہمیں اپنے قدموں سے لگانے کو تیار ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد۔ تھوڑی سی اپنے اندر پیدا کر لو اچھی نیت، ہم نرے عمل کرتے ہیں، نرے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جلسہ کمیٹی کے لوگ سجاتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں، دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں، بیچارے پریشان رہتے ہیں، کہیں انہیں فون کر رہے ہیں، کہیں ان حضرت کو فون کر رہے ہیں، کہیں ان حضرت کو فون کر رہے ہیں، جنہیں حضرت کہنا بھی گناہ ہے میری نظر میں، انہیں بھی یہ بیچارے حضرت حضرت کہتے ہیں۔ بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میرا سفر ہوتا رہتا ہے ساتھ میں، جن کے جمعے تک غائب ہو جاتے ہیں، جو ناپاکی کی حالتوں میں نعت مصطفیٰ پڑھنے کی ناپاک جرات کر سکتے ہیں، ان سے بڑا کوئی غدار مصطفیٰ نہیں ہو سکتا ہے، اور ان سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی نالائق نہیں ہو سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں، آپ کیا جانتے ہو؟ لیکن وہی حال ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارا خود اپنے ہی اپنا بیڑا گرک، لیکن اصلاح ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہیں، جب تک کوئی مقرر شاعر طے نہیں کرتا ہے تب تک ہم اسے بڑا مقرر اور شاعر نہیں مانتے۔ یہ بھی تو ہے، جب تک کہ کوئی مانگتا نہیں ہے تب تک ہم اسے بڑا سمجھتے نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا مطلب، اگر کسی نے ایک ہی بار میں فون اٹھا لیا اور تاریخ خالی تھی اتفاق سے کہہ دیا ہاں خالی ہے، تو اسے بھی ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یہ میلاد مصطفیٰ سجا رہے ہیں، یہ تماشا گاہ بنا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمیٹی والوں تم اتنی محنتیں کرتے ہو، اتنی مشقتیں اٹھاتے ہو، قسم خدا کی اگر تم حسن نیت کے ساتھ میں، اچھے ارادے کے ساتھ میں اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر یہ دگ و دو کرنا شروع کر دو تو تمہارا ایک ایک جلسہ انشاءاللہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور دین و دنیا کی کامرانی کا سبب بن جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد، بہت خوب۔ معمولی محنتیں نہیں ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں بیچاروں کو، لیکن وہی ہے کہ صرف انہیں کوئی صحیح بات بتانے والا بھی تو نہیں، انہیں صحیح راستہ بتانے والا بھی تو نہیں ہے۔ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ دینی جذبہ ہوتا ہے، تبھی اس لائن میں آتے ہیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے اگر دین سے لگاؤ نہیں ہے تو پھر وہ کوئی اور دوسرا کام چھیڑیں گے۔ اگر انہیں واہوائی لوٹنا ہے تو نیتا نگری میں چلے جائیں گے، اور واہوائی لوٹنا ہے تو محلے میں تماشا کرا دیں گے، ناچ گانا کروا دیں گے، کہیں کچھ کرا دیں گے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، اور فلاں جو ہے صاحب ممبر صاحب، فلاں صدر صاحب، فلاں کمیٹی کے خزانچی صاحب کا نچائیے گویے بار بار نام لے لیں گے، ان کا تذکرہ ہو جائے گا، سینہ چوڑا ہو جائے گا، لیکن ان کے اندر دینی مزاج میں
یہ دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، اس لیے دینی مجلس سجاتے ہیں، بس فرق اتنا ہے انہیں صحیح راستہ اور ثواب پانے کا طریقہ بتانا یہ ہم جیسوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یاد رکھو یہ ذمہ دار اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری کی مشکات کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر۔ بے شک بہت خوب، بغیر نیت کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نیت المومن خیر من عملی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بے شک عجب معاملہ ہے۔ ارے یہ مصطفیٰ کی نسبت کا کرم ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے کی برکت ہے۔ تم نے سمجھا ہی کہاں ہے، تمہیں کتنی بڑی دولت ہاتھ آئی ہے۔ ارے یہ وہ نعمت ہے مصطفیٰ کی غلامی کہ لوگوں نے سرداری چھوڑنے کے لیے رب سے التجائیں کی، اور نبی عرض کر رہے ہیں مولا تو ہمیں نبوت کا تاج نہ پہنا، محمد مصطفیٰ کی غلامی کا توق پہنا۔ بے شک بہت وہ غلامی ملی ہے تمہیں، وہ شرف اور فخر ملا ہے، جانتے ہو تم عمل کم کرو، تم عمل تھوڑا کرو، تم عمل ذرا سا کرو، بلکہ بہت سے موقع تو ایسے ہیں کہ عمل بالکل نہیں کرو گے، لیکن یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رب تعالیٰ تمہیں پھر بھی عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ فرماتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بے شک سبحان اللہ۔ نیت المومن خیر من عملی کی عملی تصویر یہ دیکھو اور عملی جامہ پہنتے ہوئے دیکھو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ابھی ہم گھر سے نکلے بھی نہیں ہیں، ابھی ہم نے ہاتھ پیر ہلائے بھی نہیں ہیں، حرکت بھی نہیں کی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ تو نے ارادہ کیا ہے تو رب قدیر کی طرف سے ایک نیکی کرنے کا تجھے ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر نصیبہ یاوری کر جائے، قسمت اچھی ہو اور کوئی اچھا کام کر گزرو اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک کام کر رہے ہو، دیکھ رہے نیت المومن خیر من عملی، اپنے آپ کو ذرا قریب تو کرنے کی کوشش کرو دین سے۔ اصل دین بھی سمجھو میرے بھائی، ہم فروعات میں لگ گئے ہیں، مستحبات کو ہم نے فرائض سے زیادہ اونچا درجہ دے دیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مبارک زندگی اور ان کی کتابیں ہم نے صحیح سے سمجھی نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا صرف نعرہ لگانے سے کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار اور علمبردار نہیں ہو سکتا ہے۔ سچی علمداری تو یہ ہے کہ سیرت اعلیٰ حضرت کو ہم اپنے کردار میں اتار کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو ایک طرف دشمنان اسلام کے لیے کل کے رضا ہے خنجرے خوخوار برتبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، جو ایک طرف یہ اعلان کر رہا ہے تو دوسری طرف اپنے اعمال کو دیکھ کہ یہ بھی کہہ رہا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔